مجھے تم سے ہر صورت بچہ چاہیے منال۔ نامرد کہہ کر تم نے مجھے ٹھکرایا تھا نا، تاکہ اپنی محبت کو پا سکو، لیکن اب تم یہاں سے تب ہی باہر نکل سکتی ہو جب مجھ سے نکاح کرو گی اور میرے بچے کی ماں بنو گی۔ پوری پنچایت کے سامنے تم نے مجھ پر الزام لگایا تھا کہ میں نامرد ہوں۔ میں تمہاری ساری میڈیکل رپورٹس کو بھی جھٹلا کر رکھ دوں گا، جس کے بل بوتے پر تم نے مجھے سارے گاؤں کے سامنے ذلیل و رسوا کیا تھا۔ دلاور ملک کا غصہ ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ منال اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا۔ میں حویلی میں سب کو بتا دوں گی کہ تم ایک جانور صرف انسان ہو، منال چلائی تھی۔ دلاور ملک نے اپنے ہاتھ سے اس کا منہ پکڑا۔ زبان مت چلاؤ، تم اس وقت حویلی میں نہیں، میری قید میں ہو۔ باہر مولانا صاحب موجود ہیں، کچھ دیر بعد تمہارے پاس آئیں گے۔ اگر تم نے کوئی بھی چون چرا کی اور نکاح کرتے وقت کوئی بھی تماشا لگانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا کہ دوبارہ حویلی کی شکل بھی نہیں دیکھ پاؤ گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے منال کا منہ چھوڑا تھا۔ وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ میں تم سے نکاح نہیں کروں گی دلاور ملک۔ دلاور ملک کہنے لگا تو پھر بنا نکاح کے ہی میرے بچے کی ماں بن جاؤ، کیونکہ مجھے تو ساری برادری کے سامنے اپنا سچ ہر صورت لانا ہے، اور تمہیں میں کسی اور کا ہونے بھی نہیں دوں گا۔ چوائس اب تمہارے پاس ہے کہ تم میرے جائز بچے کو پیدا کرتی ہو یا ناجائز بچے کو۔ 5 منٹ ہیں تمہارے پاس، 5 منٹ سوچنے کے لیے کہ تمہیں میرے ساتھ قائم ہونے والے رشتے کو جائز بنانا ہے یا ناجائز۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے وہ اسے 5 منٹ کا احساس دلاتے ہوئے باہر چلا گیا۔ منال بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، سنا تم نے؟ دلاور ملک، منال ملک تم سے نفرت کرتی ہے، شدید نفرت۔ یہ کہہ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن اسے زیادہ وقت نہیں ملا تھا۔ 5 منٹ بعد اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کس قدر ضدی مزاج ہے۔ اگر اس نے نکاح نہیں کیا تو تب بھی اسے چھوڑے گا نہیں، لیکن وہ سوچ چکی تھی کہ وہ ایک کمزور لڑکی بن کر ساری زندگی اس کی زیادتیاں برداشت نہیں کرے گی۔ جیسے وہ اسے حویلی لے کر آئے گا، وہ اس کی زندگی جہنم بنا کر رکھ دے گی۔ آج تک حویلی والوں کو یہ گھمنڈ تھا نا کہ کئی پشتوں سے ان کے ہاں کسی کی طلاق نہیں ہوئی اور وہ طلاق لے کر رہے گی۔ حویلی کے فرسودہ اصولوں کو توڑے گی اور اس شخص کو ناکوں چنے چبوانے پر مجبور کر دے گی۔ دوپٹہ وہ اپنے سر پر لے چکی تھی۔ منال بنت بشارت ملک، آپ کا نکاح دلاور ولد حسین ملک سے 10,000 حق مہر کے عوض کیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ دلاور سے کہی ہوئی اپنی بات اسے یاد آنے لگی۔ حویلی کی سب سے لاڈلی بیٹی ہوں میں، مجھ سے شادی کرنے کے لیے میرے شوہر کو ہزاروں ایکڑ زمین اور اپنی حویلی نام لکھوانی پڑے گی۔ اگر بشارت ملک کی بیٹی ہو، کتنا مان تھا اسے، اور اس شخص نے اس کا حق مہر صرف 10,000 رکھا تھا۔ جانتی تھی کہ وہ اپنی انا کی تسکین چاہتا ہے، اسے اپنی ریجیکشن برداشت نہیں ہوئی۔ جی قبول ہے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اندر سے مر چکی ہے۔ اب اگر کوئی جذبہ منال کے اندر تھا تو وہ دلاور ملک کو اپنے سامنے گھٹنوں کے بل گڑ گڑاتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا۔ نکاح خان کمرے سے باہر چلا گیا اور دلاور ملک کو لگا کہ جیسے وہ جیت گیا۔ آنکھوں میں جیت کی خماری تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے ایک عروسی لباس کا باکس پر بیڈ پر پھینکا۔ آج کی رات میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، آخر میری گولڈن نائٹ ہے، جا کر میرے لیے دلہن بن کر آؤ، صرف آدھا گھنٹہ ہے تمہارے پاس۔ منال اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے عروسی لباس کا ڈبہ پکڑا اور زمین پر دے مارا۔ میرے لیے یہ رات صرف ایک اذیت ہے اور اسے میں تمہارے لیے بھی گولڈن نائٹ نہیں بناؤں گی۔ دلاور ملک کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ منال کے قریب آیا اور اس کے جبڑوں کو بڑی مضبوطی سے پکڑا۔ مجھے نہ سننے کی عادت نہیں ہے، تم نے انکار کیا تھا اور اپنے انکار کا انجام بھی تم نے دیکھ لیا۔ مزید انکار کرو گی تو جانے اور کیا کیا دیکھنا پڑے گا۔ اپنی نازک جان پر رحم کھاؤ لڑکی، مجھ سے الجھو گی تو میری شدتوں کو اور بڑھا دو گی جو تم سے صحیح نہیں جائیں گی۔ یہ کہہ کر دلاور ملک نے اس کا منہ چھوڑ دیا تھا۔ میں نفرت کرتی ہوں تم سے۔ کیا کرو گے تم؟
اپنی نفرت میں تم کس حد تک آگے بڑھ سکتے ہو؟ تمہیں جو کرنا ہے کر لو، لیکن منال کبھی تمہارے لیے دلہن نہیں بنے گی۔ دلاور ملک کو اس لڑکی کی اکڑ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کس بات کا گھمنڈ ہے تمہیں لڑکی؟ میں نے جو چاہا تمہیں ساتھ کر لیا اور اپنی بیوی بنا چکا ہوں، اور اس وقت تم میری دسترس میں ہو اور پھر بھی میرے سامنے اکڑ رہی ہوں۔ اپنی نظریں نیچی رکھو، میری آنکھوں میں دیکھ کر بات کرنے والوں کی میں آنکھیں نکال دیتا ہوں۔ وہ منال پر چلایا تھا، میں بھی تمہارے ہی خاندان کی لڑکی ہوں، میری رگوں میں بھی وہی خون دوڑ رہا ہے دلاور ملک جو تمہاری رگوں میں۔ مجھے آنکھیں جھکا کر بات کرنا میری باپ نے نہیں سکھایا، میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا جانتی ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے مجھ سے نکاح کر لیا تو تم جیت گئے؟ احسان مانو کہ میں نے تمہیں گناہ سے بچا لیا، ورنہ گناہ کے مرتکب تو تم بھی ہو جاتے۔ بہت شوق ہے نا تمہیں اپنی مردانگی دکھانے کا، اپنی مردانگی کا ثبوت دینے کا۔ یہ کہہ کر منال نے اپنا دوپٹہ اتار کر ایک طرف پھینکا۔ چلو شاباش، دکھاؤ اپنی مردانگی، بچہ پیدا کرنے کا شوق ہے نا تمہیں؟ تو میں تمہارے سامنے کھڑی ہوں، لیکن خدا کی قسم جس دن میں حویلی پہنچ گئی نا، تمہیں اور تمہارے بچے کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ بہت زوم ہے نا تمہیں اس بات کا کہ تم نے جو چاہا تمہیں مل گیا، چاہے وہ زبردستی ہی کیوں نہ ملا ہو، لیکن تم کبھی بھی مجھ سے نہیں جیت سکتے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ مجھے ایسے پا لینا تمہاری جیت ہے تو تم غلط ہو۔ ایک عورت کا وجود زبردستی حاصل کر لینے سے تم اگر خود کو مرد کہتے ہو تو میری نظر میں تو تم ابھی بھی نامرد ہو۔ جو عورت کا ہی دل نہ جیت سکے میرے نزدیک مرد ہے ہی نہیں۔ منال کی بات سن کر ایک آگ تھی جو دلاور کے اندر لگی تھی۔ اپنی زبان کو لگام دو، تمہارے دل میں جو ہے نا اسے میں کھنوچ کر باہر نکال دوں گا۔ جب میری بیوی بن جاؤ گی، میرے بچے کی ماں بن جاؤ گی، تو دل میں بھی میں ہی دھڑکوں گا۔ وہ بڑے غصے سے دانت کچ کچاتے ہوئے غرا کر بولا، بھول ہے تمہاری، میرے دل میں صرف دانیال بستا ہے اور ہمیشہ وہی رہے گا۔ منال کے منہ سے دانیال کا نام سن کر وہ تڑپ اٹھا تھا، جان سے مار ڈالوں گا تمہیں اگر تمہاری زبان پر میرے علاوہ کسی اور کا نام آیا تو۔ چلو پہنو روسی جوڑا، تیار ہو میرے لیے خود کو سجاؤ سنوارو۔ غصے کے مارے دلاور کا سانس پھول رہا تھا۔ منال اس کی بچپن کی منگ تھی، مگر اس کے MBBS کے شوق میں منال کے والد نے اپنی لاڈلی بیٹی کو آگے پڑھنے کی اجازت دے دی تھی۔ لیکن طوفان اس وقت اٹھا جب منال نے کہا کہ وہ اپنے جاہل کزن سے شادی نہیں کرے گی۔ حالانکہ دلاور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کنسٹرکشن کا کام لاہور میں ہی کرتا تھا اور گاؤں میں کروڑوں ایکڑ زمین کا وہ اکیلا مالک تھا۔ اس کے باوجود شہر میں بھی کنسٹرکشن میں اپنی دھاک بٹھا چکا تھا، لیکن منال کا اسے انکار کرنا اسے تپا کر رکھ گیا تھا۔ بابا جانی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا اس لڑکی کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اگر میں نے اس کو آگے تعلیم حاصل کرنے سے روکا نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دے۔ کیا یہ نہیں جانتی کہ یہ بچپن سے کس کی مانگ ہے؟ اور چچا کو کیا ہو گیا؟ منال کی بات پر وہ کیوں رشتہ توڑنا چاہتے ہیں؟ دماغ خراب ہو گیا ہے بشارت کا۔ اگر وہ اپنے گھر کی لاڈلی ہے تو میں نے بھی تو کبھی تمہارے لاڈ اور نخرے اٹھانے میں کوئی کمی نہیں کی۔ بجائے بیٹی کو سمجھانے کے وہ اپنی بیٹی کی شادی وہاں کرے گا جہاں وہ چاہتی ہے۔ میں جرگے میں جا کر ساری بات بتا چکا ہوں، جو فیصلہ ہمارے بڑے پنچایت میں کریں گے اسی کو ماننا پڑے گا، اور مجھے نہیں لگتا کہ پنچایت اسے اس بات کی اجازت دے گی کہ وہ برادری سے باہر شادی کرے۔ حسین ملک نے بڑے غرور سے یہ بات کہی تھی۔ دلاور کہنے لگا کہ بابا جانی آپ کہیں تو میں چچا کی حویلی چلا جاتا ہوں۔ دلاور کا تو بس نہیں چل رہا تھا، لیکن حسین ملک نے منع کر دیا، نہیں دلاور، تم نہیں جاؤ گے، اب ہم لوگ پنچایت میں ہی ایک دوسرے کا سامنا کریں گے۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ پنچایت میں اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے جو ہر بار منال استعمال کرے گی وہ سب کے ہوش ہی اڑا کے رکھ دے گا۔ پنچایت میں وہ خود اپنے باپ کے ساتھ آئی تھی اور ہاتھ میں رپورٹس تھیں جو چند مہینے پہلے ہی اس کے کہنے پر
دلاور نے اسی کے بتائے ہوئے ہاسپٹل سے کروائی تھی، جو کہ منال نے روٹین چیک اپ کا نام لے کر دلاور کے بلڈ اور دوسری رپورٹس کروائی تھی، اور رپورٹس کے تحت پنچایت میں یہ کہا گیا تھا کہ دلاور نامرد ہے اور اس بیس پر وہ اس سے رشتہ ختم کرنا چاہتی ہے۔ وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی جو اسے حق زوجیت دینے سے ہی قاصر ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سرپنچ کبھی بھی اسے انکار کا اختیار نہیں دے گا اور وہی فیصلہ کرے گا جو دلاور کے حق میں ہوگا۔ اسی لیے دلاور سے شادی نہ کرنے کی خاطر اس نے بڑی گہری چال چلی تھی۔ اس کی جھوٹی رپورٹیں تیار کیں جس کے تحت یہ ثابت کیا کہ وہ نہ تو اولاد پیدا کر سکتا ہے اور نہ ہی بیوی کو اس کا حق دے سکتا ہے۔ دلاور تو دل ملا کر رہ گیا تھا۔ اس لڑکی نے بڑی گہری ضرب اس کی انا پر ماری تھی اور یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ پنچایت کا فیصلہ مینال کے حق میں ہو گیا تھا، کیونکہ وہ میڈیکل رپورٹ سے یہ ثابت کر چکی تھی۔ حسین ملک اور دلاور ملک کے تو تلووں پر لگی اور سر پر جا کر بجھی تھی۔ دونوں گاؤں میں یہ بات آگ کی طرح پھیلی کہ اب تو گاؤں کی لڑکیاں دلاور کی گاڑی دیکھ کر بجائے اس کے خوف کھانے کے ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کر کے ہنستی تھی، اور دلاور کو لگتا تھا کہ اسے کسی نے آگ کی بھٹی میں پھینک دیا ہو۔ مگر دلاور تھا۔ اس نے اصل وجہ جاننے میں دیر نہیں لگائی، تبھی اسے پتہ چل چکا تھا کہ مینال کی زندگی میں ڈاکٹر دانیال آ چکا ہے، جو اس سے سینئر ہے اور ڈاکٹر ہے اور اسی ہاسپٹل میں کام کرتا ہے جہاں مینال کے کہنے پر دلاور نے اپنے ٹیسٹ کروائے تھے، اور یہ سارا کیا دھرا ڈاکٹر دانیال کا ہی تھا تاکہ وہ مینال سے شادی کر سکے، اور مینال بھی انکار کا ایک ٹھوس جواز پنچایت کے سامنے رکھ چکی تھی۔ مینال کا رشتہ ڈاکٹر دانیال سے طے ہو گیا تھا، یہاں تک کہ منگنی بھی ہو گئی تھی۔ حسین ملک بیٹے کی خاموشی پر بڑے حیران تھے۔ تمہاری منگیتر نے کسی اور کے نام کی انگوٹھی پہن لی اور تم نے ہاتھ میں کیا چوڑیاں پہن رکھی ہیں؟ مجھے تو لگا تھا کہ خون کی ہولی کھیلی جائے گی اور تم چپ بیٹھے ہو۔ کیا میں یہ سمجھوں دلاور کہ تم نے شکست قبول کر لی ہے؟ دلاور ابھی بھی بڑے ہی اطمینان سے بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ بابا جان، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اس کی شادی اس کی مرضی سے ہونے دوں گا؟ مجھے گرم گرم کھانے کی عادت نہیں ہے۔ ابھی بات تازہ ہے، خون کی ہولی کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر انگلیاں اٹھائی جائیں گی، لیکن میں مینال کے ساتھ ویسی ہی چال کھیلوں گا جیسی اس نے میرے ساتھ کھیلی ہے۔ بڑی خاموشی سے چپ چاپ، جس طرح سے اس نے پیٹھ پر وار کیا ہے نا، میں بھی ایسے ہی کروں گا۔ یہ سن کر حسین ملک کہنے لگے کہ پیٹھ پہ وار کرنا مردوں کا شیوا نہیں۔ وہ کہنے لگا لیکن میں اس لڑکی کو اس وقت اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کروں گا جب کسی کو بھی مجھ پر شک نہیں ہوگا۔ آپ ڈرائیور سے کہیں کہ گاڑی نکالیں، مٹھائی اور پھلوں کی ٹوکری لے کر مینال کی منگنی کی مبارکباد دینے میں، اور آپ خود بشارت چچا کے گھر جائیں گے۔ حسین ملک کہنے لگے کہ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں مر جاؤں گا لیکن کبھی بھی بشارت کی شکل نہیں دیکھوں گا۔ لیکن دلاور باز نہیں آیا۔ وہ اپنے باپ کو بھی بشارت کے گھر لے کر گیا تھا۔ ملازمہ نے جب یہ خبر مینال کو بتائی کہ حویلی میں بڑے ملک سخاوت اور دلاور آیا ہے تو وہ حیران ہوئے تھے۔ ابھی بھی وہ فون پر دانیال سے ہی باتیں کر رہی تھی۔ فون بند کر کے جیسے ہی نیچے کا زینہ اتری تو بڑے سے لاؤنج میں سفید شلوار قمیض پہنے دلاور ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ اپنی مونچھیں اپنے ہاتھ کی دونوں انگلیوں سے مروڑ رہا تھا۔ چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ تھی، لیکن حسین ملک کے چہرے پر تو مسکراہٹ بھی نہیں تھی۔ لاؤنج میں کئی مٹھائیاں اور پھلوں کے ٹوکرے رکھے تھے، اور بشارت ملک حیران اپنے بھائی اور بھتیجے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ ساری زندگی کا ناتا ہی ٹوٹ گیا۔ چچا جان، آپ نے مینال کی منگنی کر دی اور ہمیں بلایا تک نہیں۔ کیا بات ہے، کیا ہم اتنے غیر ہو گئے ہیں؟ بات دلاور نے ہی شروع کی۔ آدھی سیڑھیاں مینال اتر چکی تھی، اس لیے مجبوراً اسے باقی کی بھی سیڑھیاں اترنی پڑی۔ سلام تایا جان، یہ کہہ کر وہ حسین ملک کے سامنے آئی، اپنا سر جھکایا۔ نظر چراتے حسین ملک نے بھی بھتیجی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جیتی رہو، خوش رہو، یہ کہہ کر وہ ماتھے پر بل ڈالے اپنا رخ بدل گئے۔ مینال جان بوجھ کر دلاور کے بالکل سامنے صوفے پر جا کر بیٹھی تھی اور اسی طرح ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اسے دیکھنے لگی۔ دلاور مسکراتا ہوا کہنے لگا، بہت مبارک ہو تمہیں۔ کہنے لگی، خیر مبارک۔ پھر اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی کو
دوسرے ہاتھ کی انگلی سے گھمانے لگی تاکہ دلاور اس کے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی کو دیکھ لیں۔ دلاور کے اندر اس وقت جو الاؤ جل رہا تھا، لیکن عقل مندی کا تقاضا تھا کہ اپنے لب سی کر ہی رکھتا۔ بشارت صاحب کچھ شرمندہ تھے۔ امید نہیں تھی کہ بھائی اور بھتیجا اس کی خوشی پر یوں خوشی کا اظہار کریں گے، حالانکہ جو الزام بھتیجے پر لگا کر انکار کیا گیا تھا وہ کوئی چھوٹا تو نہیں تھا۔ دلاور کہنے لگا، چچا جان بتایا نہیں آپ نے ہمیں کیوں نہیں بلایا؟ بشارت ملک کہنے لگے کہ بات ہی کچھ ایسی ہو گئی تھی، مجھے لگا کہ بھائی صاحب اور تم لوگ آؤ گے نہیں۔ دلاور ہنسا، چچا جان آپ کو ایسا کیوں لگا؟ ارے رشتے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، جس کا جہاں نصیب ہوتا ہے وہاں اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ ہاں مجھے منال پر غصہ ضرور تھا۔ منال اگر تم نے انکار ہی کرنا تھا تو صاف کہہ دیتی کہ کسی ڈاکٹر سے چکر چل رہا ہے، میری جھوٹی رپورٹس بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ منال کو اپنے کیے پر ذرا بھی افسوس نہیں تھا، کہنے لگی کیا کرتے، مجبوری تھی، پنچایت کا منہ بھی تو بند کروانا تھا۔ اگر یہ کہہ دیتی کہ مجھے اپنے کزن سے شادی نہیں کرنی تو میری بات کون مانتا اور کون سنتا؟ اور پنچایت کو تو ثبوت چاہیے ہوتا ہے نا۔ اپنی آنکھیں پٹ پٹاتے اس نے کہا تھا، اسے لگا کہ جیسے ساری مصیبت ٹل گئی۔ یہ نہیں پتا تھا کہ مصیبت تو ابھی شروع ہونے والی ہے، لیکن چلو کوئی بات نہیں۔ منال کی ڈھٹائی دیکھ کر حسین ملک کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے دلاور نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر ذرا سا دبایا اور چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ بشارت کہنے لگا، منال تم اپنے کمرے میں جاؤ، پھر ملازموں کو آواز دیں، چائے کھانے کا انتظام کرو۔ گلنار بی بی، لیکن حسین ملک کا صبر یہیں تک تھا۔ وہ کھڑے ہو گئے، ارے نہیں، چائے پانی کی خواہش نہیں، ہم تو بس اپنی بھتیجی کو محبت میں آ گئے تھے۔ بشارت ملک بھی کھڑا ہو گیا۔ حسین ملک نے بھائی کو گلے سے لگایا، آپ نے دل میں ہمارے لیے کوئی میل نہیں رکھنا۔ ارے میرے دلاور کے لیے رشتوں کی کمی تھوڑی ہے، جس پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی پر ہاتھ رکھے گا آسانی سے رشتہ ہو جائے گا۔ حسین ملک نے بھی جتایا تھا کہ جسے جاہل سمجھ کر اس کی بھتیجی نے ٹھکرایا ہے وہ بھی کسی پڑھی لکھی لڑکی سے بڑے آرام سے شادی کر سکتا ہے۔ بہت جلد تمہیں دلاور کی منگنی کا کارڈ خود دینے آؤں گا، اور بھتیجے کی منگنی پر تم منال کو بھی ضرور ساتھ لے کر آنا، ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ بشارت مزید شرمندہ ہو گیا تھا۔ بھائی صاحب میں پھر سے معذرت چاہتا ہوں، باخدا میرے علم میں ہوتا کہ آپ ہنسی خوشی اس بات کو تسلیم کر لیں گے تو بات پنچایت تک میں لے کر ہی نہ جاتا، نہ ہی الٹے سیدھے الزام کی نوبت آتی۔ میں تو بات طریقے سے ہی کرنا چاہتا تھا، لیکن منال کو لگا کہ اس سے پہلے کہ بشارت صاحب مزید وضاحتیں بھائی کو دیتے، حسین ملک نے ہاتھ کے اشارے سے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ چھوڑو پرانی باتیں، جو جیسا ہونا تھا ویسا ہو جاتا ہے، ہمیں کوئی شکایت نہیں۔ ہماری منال بیٹی خوش ہے تو ہم بھی خوش ہیں۔ بشارت ملک سے ہاتھ ملا کر حسین ملک اور دلاور واپس اپنی حویلی آ گئے، لیکن حسین ملک کا غصے سے برا حال تھا۔ پورے لاؤنج میں چکر پر چکر کاٹ رہے تھے، ساتھ میں اپنا سگار پی رہے تھے۔ دلاور صوفے پر بیٹھا اپنے باپ کو غصے سے دیکھ کر کہنے لگا، کریم لالا ادھر آؤ۔ تبھی 50 سالہ کریم جلدی سے مؤدبانہ انداز میں دلاور کے سامنے کھڑا ہوا۔ جی چھوٹے صاحب، ارے بابا جانے کے لیے ٹھنڈا جوس کا گلاس لے کر آؤ، ساتھ میں ان کی بلڈ پریشر کی گولی بھی لاؤ۔ باپ کے سرخ چہرے کو دیکھ کر وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ بی پی کس حد تک ہائی ہو چکا ہے۔ نہیں کھانی مجھے کوئی گولی، زہر کی گولی لا کر دے دو مجھے، تم جیسے بزدل بیٹے کے باپ کو زہر ہی کھا لینا چاہیے۔ ارے وہ چھٹانگ بھر کی لڑکی تمہیں ادھر اتنی باتیں سنا گئی، خود تو تم چپ شاہ کا لڈو منہ میں لیے بیٹھے تھے، مجھے بھی بولنے نہیں دیا۔ وہ دھاڑتے ہوئے بولے تھے، لیکن وہ مطمئن تھا، بابا جانی دوا کھائیں، ٹھنڈا جوس پئیں، بہت اونچی اڑانیں اڑنی آ گئی ہیں آپ کی بھتیجی کو، کچھ دن تو اسے ہواؤں میں اڑنے دیں۔ نئی نئی محبت کا خمار ہے اسے، اس محبت کا جتنا مزہ لینا ہے اسے لینے دیں۔ ساری زندگی اس نے میرے پاؤں کی دھول ہی تو چاٹنی ہے۔ اس سمے تو وہ بھی بہت تھا، مگر باپ کی طرح جذباتی نہیں تھا۔ کہنے لگا، میری منگنی کی تیاریاں کریں، جس کا دعوت نامہ آپ نے اپنے بھائی کو دیا ہے۔ یہ سب سن کر حسین ملک کہنے لگا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم منال سے شادی نہیں کرو گے؟ وہ کہنے لگا، 100% کروں گا، لیکن منگنی کسی اور سے کروں گا تاکہ کسی کا بھی شک مجھ پر نہ جائے، سب کو یہ لگے کہ میری تو منگنی ہو چکی ہے، اسی لیے میں منال کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔
سمجھا کریں بابا، سیاست کرنے والوں کے ساتھ سیاست سے چلنا سیکھیں۔ میں بھی اس لڑکی کے ساتھ ایسے ہی چلوں گا، ایسی چال چلوں گا کہ اسے چاروں شانے میرے سامنے چت کرنے پڑیں گے۔ حسین ملک کہنے لگے، وقتی طور پر یہ منگنی کس لڑکی سے کرو؟ میں تمہاری برادری میں بچی کچی ناک کٹوانا چاہتے ہو کیا؟ اور جتنا اس لڑکی نے تمہیں بدنام کر دیا، برادری کی کوئی لڑکی تم سے شادی کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ وہ کہنے لگا، تو شہر کی تو ہو جائے گی نا، مجھے تو بس منگنی ہی تو کرنی ہے، لڑکی کا انتظام میں خود کر لوں گا، آپ بس میری منگنی کی تیاری کریں۔ 1 مہینے کے اندر اندر اس نے اپنے ہی آفس میں کام کرنے والی ایک امپلائی کو اچھی خاصی رقم کی آفر کی تھی اور کہا تھا کہ اسے جھوٹی منگنی دلاور سے کرنی پڑے گی۔ لڑکی مجبور تھی، اسی لیے تیار ہو گئی اور اس طرح حویلی میں منگنی کا بہت بڑا انتظام کیا گیا۔ لڑکی بے حد خوبصورت تھی اور ظاہر کیا گیا تھا کہ وہ شہر کی امیر ترین لڑکیوں میں سے ہے۔ منگنی پر بشارت ملک اور منال بھی مدعو کیے گئے تھے، لیکن صرف بشارت صاحب ہی آئے تھے، منال نہیں آئی تھی۔ حسین ملک نے بہت بار پوچھا کہ منال کیوں نہیں آئی؟ وہ کہنے لگے، آج کل اس کا آخری سیمسٹر ہے اور بہت تیاری کر رہی ہے، لیکن بہرحال مجھے بہت خوشی ہے۔ انہوں نے 1 لاکھ سلامی کے طور پر دلاور کو دیے۔ بشارت ملک کا دل واقعی صاف ہو چکا تھا، اسے لگا کہ بات ختم ہو گئی ہے۔ 4 مہینے یوں ہی گزر گئے، آپس میں ملنا جلنا سب کچھ ہو رہا تھا جیسے کہ پہلے ہوتا آ رہا تھا۔ حسین ملک اور دلاور کے رویے میں رتی برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ بشارت ملک کو ذرا بھی شک ہوتا، لیکن ٹھیک 4 مہینے بعد منال کی ہاؤس جاب شروع ہو چکی تھی اور پھر یکدم وہ غائب ہو گئی۔ اسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ حیرت کا اظہار حسین ملک اور دلاور نے بھی کیا تھا، بلکہ بشارت ملک کے سامنے اپنی کئی بڑے بڑے پولیس آفیسرز کو کال کی تھی کہ میری کزن 24 گھنٹے کے اندر اندر مل جانی چاہیے، ورنہ میں تم لوگوں کی وردیاں اتروا دوں گا۔ ہماری حویلی کی عزت کیسے غائب ہو گئی؟ یہ کس دشمن کی چال ہے؟ یوں بات کر رہا تھا جیسے بشارت ملک کا سب سے زیادہ ہمدرد وہی ہے۔ حسین ملک بھی روتے ہوئے بھائی کے ساتھ لگ کر 4 آنسو بہا چکے تھے تاکہ یہ نہ لگے کہ اس سازش میں وہ شریک تھے۔ 8 دن تک دلاور سائی کی طرح بشارت ملک کے ساتھ ساتھ رہا اور منال کو ڈھونڈنے میں زمین آسمان ایک کر دی۔ دانیال اپنی جگہ پریشان تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ 1 گھنٹے کا کہہ کر گئی تو گئی کہاں، واپس کیوں نہیں آئی تھی۔ بہرحال پورے گاؤں میں بدنامی ہونے لگی، باتیں پھیلنے لگیں کہ لگتا ہے لڑکی بھاگ گئی۔ 1-2 لوگوں نے تو یہ بات بشارت صاحب کے منہ پر کہی تھی اور دلاور نے گریبان پکڑ کر ان کے منہ پر گھونسے برسانے شروع کر دی۔ کمینے ذلیل انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری پاک دامن کزن کے لیے سب کہنے کی؟ دانیال بھی ساتھ ساتھ تھا، لیکن اس وقت بھی وہ بدگمان ہو چکا تھا کہ آخر وہ گئی تو گئی کہاں، اور گئی بھی خود سے تھی۔ کسی نے بھی اسے جانے کے لیے نہیں کہا تھا۔ وہ ہاؤس جاب کرتی تھی اور پھر دانیال ہی اسے ہاسپٹل تک چھوڑتا تھا اور صبح پک بھی کرتا تھا۔ وہ خود سے نہیں جاتی تو شاید وہ سوچتا کہ اسے کسی نے کڈنیپ کیا ہے، لیکن خود سے جانے والی لڑکی کے بارے میں لوگ کیا کچھ گمان نہیں کر لیتے۔ بہرحال دانیال کہنے لگا، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی کو میں بھی پسند نہیں تھا، اس کے خواب شاید بہت اونچے تھے، خود سے گئی ہے اور بچی بھی نہیں ہے کہ اسے کسی نے بہلا پھسلا کر اغوا کیا ہو۔ 8 دن گزر گئے، کیا کچھ نہیں ہو چکا ہوگا اس کے ساتھ؟ بہرحال وہ واپس آ بھی گئی تو میں اس سے شادی نہیں کروں گا، یہ کہہ کر وہ جا چکا تھا اور بشارت ملک کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دانیال کا منہ توڑ کے رکھ دیں، جس کی خاطر ان کی بیٹی نے اپنے باپ کے سامنے رو رو کر اس بات پر انہیں آمادہ کیا تھا کہ وہ اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتی ہے اور دانیال بہت ہی اچھا ہے، اور اسی دانیال نے منال پر شک کرنے سے پہلے 1 منٹ بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کس کے بارے میں شک کر رہا ہے۔ لیکن اس وقت ایک دلاور تھا جو کہہ رہا تھا کہ آپ بے فکر رہیں، میں کہیں سے بھی منال کو ڈھونڈ لاؤں گا اور اس لڑکے سے ہی اس کی شادی کرواؤں گا، میں دیکھتا ہوں یہ کیسے انکار کرتا ہے۔ جب اس نے منال سے محبت کا دعویٰ کیا ہے تو شادی بھی اسی سے کرنی پڑے گی۔ بشارت ملک کہنے لگے، میں لعنت بھیجتا ہوں اس پر، بس میری بیٹی مل جائے۔ وہ کہنے لگا، چچا آپ پریشان نہ ہو، میں اسے کہیں سے بھی ڈھونڈ کے لاؤں گا، لیکن لاؤں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ 8 دن تک منال جس جگہ بند کی گئی تھی وہ جگہ گاؤں سے کوسوں دور تھی اور اس شہر کے بھی ویران علاقے میں تھی جہاں آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہیں دلاور نے 4 مہینے کے اندر اندر ایک گھر تعمیر کروایا تھا جس جگہ سڑکیں بھی مکمل نہیں بنی ہوئی تھی، اور جیسے کمرے میں منال کو رکھا گیا تھا
وہاں نہ کوئی کھڑکی تھی نہ کوئی روشن دان تھا. اس کے چلانے کی آوازیں کوئی نہیں سن سکتا تھا. وہ جتنا مرضی گلا پھاڑ دے اس کی آواز سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا. اور جن کو دلاور نے اس وقت وہاں پر پہرے داری کے لیے رکھا تھا ان کے لیے صرف دلاور کا حکم ہی اہمیت رکھتا تھا. منال کے چیخنے چلانے ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے. جو بدنامی منال نے دلاور کو دی تھی وہ سود سمیت اسے وہ لوٹا چکا تھا. گاؤں میں کوئی بھی منال کو اچھا نہیں سمجھ رہا تھا. 8 دن میں اس کی عزت کا جنازہ اچھی طرح سے نکال کر وہ اب اس کے سامنے آیا تھا اور منال کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے جان سے مار ڈالے. ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جس کے ذریعے منال کو کھانا دیا جاتا تھا اور اگر وہ کھانا نہ کھاتی تو ایک جاندار قسم کی خاتون زبردستی اس کے منہ میں نوالے ڈالتی تھی اور اسے زبردستی کھلاتی تھی پلاتی تھی. اس عورت کے سامنے منال کو بے بس ہونا پڑتا تھا کیونکہ وہ شکل ہی سے عورت لگتی تھی. اس کی جان مردوں سے زیادہ تھی. اسی لیے 2 دن کی بھوک پیاس کے بعد اور اس عورت کی زبردستی کے بعد منال نے خود ہی کھانا پینا شروع کر دیا تھا. 8 دن بعد کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور اپنے سامنے دلاور کو مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ تیز قدموں سے اس کے پاس آئی اور اس کا گریبان پکڑ کر پھاڑ کے رکھ دیا. کمینے انسان، مجھے پہلے ہی شک تھا کہ تم ہی ہوگے. اپنے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھ کر دلاور غصہ کرنے کے بجائے مسکرایا تھا. جانے جگر، میرے علاوہ اتنی بڑی جرات کون دکھا سکتا ہے؟ مجھے پتا تھا جب تم مجھے دیکھو گی نا تو جنگلی بلی بن جاؤ گی. اس نے اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. لیکن کیا کریں، اپنی پیاری سی منگیتر کی خاطر میں اتنی سی جہالت تو برداشت کر ہی سکتا ہوں. میں حویلی جانا ہے، ہٹو یہاں سے. منال نے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے بیٹھ کے قریب لایا اور زور سے پٹخا تھا. تمہیں میں نے حویلی خود لے کر جاؤں گا نا. اپنی مردانگی ثابت کرنے کے بعد تمہیں اپنے بچے کی ماں بنا کر جب تک تم پریگننٹ نہیں ہو جاتی یہاں سے باہر نہیں جا سکتی. منال کو لگتا تھا کہ ابھی بھی دانیال اسے اپنا لے گا لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ دانیال کا پتا بھی وہ صاف کر کے ہی آیا ہے. جیسی گہری چال منال نے چلی تھی اس سے زیادہ گہری چال دلاور چل چکا تھا. اس نے ایک ان نون نمبر سے منال کو کال کروائی کہ میرے والد ہارٹ پیشنٹ ہیں اور بہت بیمار ہیں، خدا کے لیے آپ اس ایڈریس پر آ جائیں. میرے والد کی حالت بہت خراب ہے. اور وہ بیچاری اسی لیے ہاسپٹل سے باہر نکلی تھی. جلد بازی میں اس نے کچھ بتایا نہیں لیکن جیسے ہی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کچھ ہی آگے گئی تھی کہ گاڑی پیچھے بیٹھا دلاور اس کی ناک پر کلوروفارم کا رومال رکھ چکا تھا اور فوراً سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کو بھی سنبھال چکا تھا. گاڑی وہ ایک جگہ کھڑی کر کے منال کو گاڑی کے پیچھے لٹا کر اس کی گاڑی کو ڈرائیو کرتے ہوئے ایک سنسان سڑک پر کھڑی کر چکا تھا. وہیں سے دلاور کی دوسری گاڑی آئی، اس میں منال کو منتقل کر کے وہ وہیں لے گیا اور اب نکاح کر چکا تھا. لیکن منال کی باتوں نے اس کے اندر آگ بھڑکا کے رکھ دی تھی. منال، میں نہیں چاہتا کہ تم پر ہاتھ اٹھاؤں. جا کر تیار ہو، میرے لیے جاؤ، جا کر دلہن بنو. میں مر جاؤں گی لیکن تمہاری خواہش پوری نہیں کروں گی. تمہیں صرف اپنی اہانت کا بدلہ چاہیے نا، تو ایسے ہی لے لو. جی تو چاہا کہ اس لڑکی کا حشر بگاڑ کر رکھ دے لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہوا تھا. کمرے سے باہر نکل کر زور سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور پھر کمرہ لاک کر دیا. منال بیڈ پر بیٹھ چکی تھی. اس نے بہادری تو دکھائی تھی لیکن اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی. میں نفرت کرتی ہوں تم سے دلاور. روتے ہوئے وہ چلا رہی تھی. باہر سگریٹ پیتا دلاور اس کی بات سن کر سگریٹ کے گہرے گہرے کش لینے لگا. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ منال کو ہوا کیا ہے. آج سے 5 سال پہلے تو وہ ایسی نہیں تھی. یہ اکثر مختلف تھی. اس سے باتیں کرتی تھی، اس کے آنے پر مسکراتی تھی، اس کے لیے چائے بناتی تھی، سجتی سنورتی تھی اور اس سے پوچھتی تھی بتا یہ سرخ چوڑیاں میرے ہاتھوں میں کیسی لگ رہی ہیں. وہ نظر انداز کر جاتا تھا. مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں کوئی لڑکی تھوڑی ہوں جو مشورہ دوں گا. سفید کلف والی شلوار قمیض میں اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے
وہ جان بوجھ کر یوں ظاہر کرتا تھا جیسے ٹھیک سے منال کو دیکھا تک نہ ہو۔ تمہارے لیے پہنی ہے تو تمہیں سے پوچھوں گی، زیادہ بننے کی کوشش نہ کرو۔ ابھی بابا سائیں کے سامنے بیٹھے چور نظروں سے مجھے ہی تو دیکھ رہے تھے، اور اب میرے سامنے بن رہے ہو کہ جیسے تم نے مجھے دیکھا ہی نہیں۔ بے وقوف سمجھ رکھا ہے مجھے۔ دلاور اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت چالاک لڑکی ہوں، ایک نمبر کی گھنی میسنی۔ میں نے تو سمجھا تھا بڑی شریف اور معصوم سی ہو۔ دلاور کی بات سن کر وہ اپنے ابرو اچکا کر اترائی تھی۔ جانتے ہو نا، اپنے باپ کی لاڈلی بیٹی ہوں میں، اپنے باپ کی شہزادی اور ہونے والے شوہر کی ملکہ۔ اس کی بات سن کر دلاور اسے تعجب سے دیکھتا تھا۔ اتنا مان ہے تمہیں کہ میں تمہیں ملکہ بنا کے رکھوں گا؟ آئینے میں شکل دیکھو تم، تاکہ تمہیں احساس ہو کہ تم بول کیا رہے ہو۔ میں کوئی تمہارے نخرے نہیں اٹھاؤں گا، اور ملکہ بننے کا خواب دیکھنا چھوڑ دو، کنیز بنا کے رکھوں گا تمہیں اپنی۔ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا۔ منال نے منہ پھلایا تھا اور دلاور کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر اس کے بال بکھیر کے رکھ دیے۔ پاگل لڑکی، یہ کیا تم نے؟ مجھے بھی گاؤں جانا تھا، زمینوں پر جانا تھا۔ ہاں تو اب کہو کہ مجھے ملکانی بناؤ گے؟ بتاؤ مجھے۔ اس کا گریبان پکڑ کر پوچھ رہی تھی۔ وہ پہلی لڑکی تھی جس کی اتنی ہمت تھی کہ بے دھڑک دلاور کا گریبان پکڑ لیتی تھی، اور دلاور کی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اپنا گریبان اس سے چھڑواتا۔ اچھا بابا، معاف کرو مجھے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا۔ تمہیں میں اپنے دل کی رانی اور اپنی حویلی کی ملکہ بنا کے رکھوں گا، بس بندہ تمہارا غلام بننے کو تیار ہے۔ اتنا کافی ہے کیا؟ تبھی مسکراتے ہوئے منال نے اس کا گریبان چھوڑا۔ ہاں، اتنا کافی ہے، اور ہاں، شادی پر اپنے حق مہر پر 100 ایکڑ زمین تمہاری حویلی اور اپنے نام لکھواؤں گی۔ آخر ملکہ ہوں، میری ڈیمانڈ بھی ویسی ہی ہوگی۔ دلاور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی چوڑیوں پر اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے کہنے لگا، جب بادشاہ ہی تمہارا غلام بن گیا ہو تو چھوٹی موٹی چیزیں مانگ کر شرمندہ نہ کرو۔ جب میں تمہارا تو میرا سب کچھ تمہارا۔ 2 آنسو دلاور کی آنکھوں سے چلکے تھے۔ جب منال نے انکار کیا تھا تو اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر اسے ہوا کیا ہے۔ اس نے فون بھی کیا کہ منال، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تم نے کیا مجھ سے شادی سے انکار کیا ہے؟ کیوں کیا ہے؟ صحیح سنا ہے تم نے، میں تم جیسے جاہل گنوار سے ہرگز بھی شادی نہیں کروں گی۔ دلاور کہنے لگا، کیا کہہ رہی ہو تم منال؟ تم نے مجھ سے محبت کی ہے، میں نے تم سے بچپن کی منگیتر، تم میری، میں کیسے تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ تم مجھے نہیں چھوڑ رہے، تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تم مجھے چھوڑو۔ دلاور ملک، چھوڑ تو میں تمہیں رہی ہوں۔ شکر ہے کہ مجھے وقت پر عقل آ گئی۔ دلاور کو لگا کہ شاید یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے وہاں کی لڑکیوں نے اس کا دماغ خراب کیا ہے۔ اسے یہ احساس دلایا ہے کہ وہ پڑھی لکھی، خوبصورت، امیر باپ کی بیٹی ہے، اسی لیے اسے اپنے غریب جاگیردار قسم کے کزن سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ منال، میں حویلی آ رہا ہوں۔ کہاں ہو تم؟ شہر میں ہو یا حویلی میں ہو؟ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، ہم بات کریں گے۔ ہوا کیا ہے؟ تمہارے دماغ میں یہ خناس کس نے بھر دیا؟ دیکھو، اس طرح سے رشتے نہیں ٹوٹتے۔ میں کبھی یہ رشتہ نہیں توڑوں گا۔ بتاؤ مجھے، کس نے تمہارا دماغ خراب کیا ہے؟ میں اس کا منہ توڑ کے رکھ دوں گا۔ لیکن منال کے جواب ہی عجیب تھے۔ دلاور، میں مر کر بھی تم سے شادی نہیں کروں گی، اور میرا دماغ کسی نے خراب نہیں کیا۔ میں بچی نہیں ہوں، نہ ہی بے وقوف ہوں۔ کہہ تو رہی ہوں کہ عقل آ گئی ہے مجھے۔ میں تم جیسے 3rd کلاس قسم کے شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تم انکار کیسے کرتی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ 4 راتیں وہ سو نہیں پایا تھا۔ یہی سوچتا رہا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ سب کچھ تو ٹھیک چل رہا تھا۔ شاید اس کی غلطی یہ تھی کہ اس نے منال کی خواہش پر اسے میڈیکل پڑھنے کی اجازت دے دی تھی۔ شاید 4 جماعتیں اس سے زیادہ پڑھ کر وہ خود کو بہت اعلیٰ چیز سمجھنے لگی تھی۔ لیکن جس طرح کے الزامات منال نے پنچایت کے سامنے دلاور پر لگائے تھے، اس کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اسی کے کہنے پر اس نے چند مہینے پہلے ہی تو اپنے ٹیسٹ کروائے تھے۔ میں چاہتی ہوں دلاور کہ تم اپنا روٹین چیک اپ کرواؤ۔ ارے اچھا خاصا فٹ میں کیوں ٹیسٹ کرواؤں؟
اس لیے کہ میں چاہتی ہوں۔ دیکھو اچھے بھلے شخص کے اندر بھی کئی بیماریاں ہوتی ہیں اور روٹین چیک اپ کروانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بس کچھ ٹیسٹ ہوں گے، پلیز میری خاطر، میں چاہتی ہوں۔ اور اگر مجھے کوئی شوگر ووگر نکل آئی تو کیا تم مجھ سے شادی سے انکار کر دو گی؟ دلاور نے جان بوجھ کر منال کو تنگ کرتے ہوئے کہا تھا۔ ارے نہیں بھائی، تمہارا خیال رکھوں گی، تمہارا میٹھا بند کروا دوں گی۔ دلاور کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے پیار کرنے والی کزن ٹیسٹ کے بہانے اس کے ساتھ کون سا گھنونا کھیل کھیل رہی ہے۔ وہ سگریٹ پر سگریٹ پیے جا رہا تھا اور اس کی سسکیاں سن رہا تھا، حالانکہ اندر بیٹھے انا پرست شخص تو سسکیاں سن کر تسکین ملنی چاہیے تھی، لیکن اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ بار بار دلاور آئی ہیٹ یو کہہ رہی تھی، جس نے نہ جانے کتنی بار اسے آئی لو یو کہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ منال کا اصلی روپ کیا ہے، ایک محبت کرنے والی لڑکی یا پھر یہ جو اس سے بار بار نفرت کا اظہار کر رہی تھی، اسے ہوس کا پجاری کہہ رہی تھی۔ بے شک وہ ایک جاگیردار تھا، لیکن کریکٹر لیس کبھی نہیں تھا۔ وہی لاؤنج کے صوفے پر ہی کشن رکھ کر لیٹ گیا تھا، سامنے شیشے پہ رکھا ایسٹرے بجھے ہوئے سگریٹ سے بھرا پڑا تھا۔ جانے رات کو وہ سسکیاں کب بند ہوئی، البتہ دلاور آنکھیں بند کر کے لیٹ چکا تھا۔ کئی آنسو آنکھوں سے نکل کر کشن میں جذب ہوئے تھے۔ آج بھی اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہوا تھا، ورنہ اندر بیٹھا انا پرست مرد اسے پھنکار کر کہہ رہا تھا کہ ایک ذرا سی لڑکی ہی تو ہے، جاؤ جا کر اسے مزہ چکھا دو، اسے بتا دو کہ تم کتنے مرد ہو۔ لیکن اندر نہیں جا پایا، رو رو کر وہ بے حال ہو چکی تھی۔ کمرے میں موجود شیشے کی کئی چیزیں توڑ چکی تھی، زمین پر ہی بیٹھ کر اپنے گھٹنوں کو جوڑ کر، اپنے بازو اپنے گھٹنوں پر پھیلا کر اپنا چہرہ چھپا چکی تھی۔ دیوار سے ٹیک لگائے وہیں سو گئی تھی۔ پورے کمرے کا حشر بگڑا پڑا تھا۔ صبح چڑیوں کی چہچہاہٹ پر دلاور کی آنکھ کھلی تھی۔ پورے لاؤنج میں روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ پھر صوفے پر سونے کی عادت بھی نہیں تھی، اسی لیے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ چین نہیں آ رہا تھا، اسی لیے دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ہوا کمرے تک گیا۔ گہری سانس لی، دروازے کا لاک کھولا، دھیرے سے دروازہ کھولا، دیکھا تو کانچ زمین پر بکھرے ہوئے تھے اور عروسی لباس ڈبے سے باہر تھا۔ دوپٹہ کہیں تھا، شرارہ کہیں تھا، چولی کہیں تھی، اور وہ خود دیوار سے ٹیک لگائے بے خبر سو رہی تھی۔ اپنی عزت کو دیکھ کر غصہ بھی آ رہا تھا، اس پر ترس بھی آ رہا تھا۔ آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا وہ اس کے پاس آیا، بڑے آرام سے اسے احتیاط کے ساتھ اپنی گود میں بھرا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ اتنی گہری نیند میں تھی کہ بیڈ پر لیٹتے ہی کچھ مطمئن سی ہو گئی تھی۔ اس پر لحاف ڈالا، بکھرے ہوئے کانچ کے ٹکڑے ہاتھوں سے اٹھائے، عروسی لباس بھی الماری میں رکھ دیا۔ کمرے سے باہر آیا تو وہ ملازمہ جو منال کو کھانا دیتی تھی وہ اندر آ چکی تھی۔ صاحب جی، آپ کے لیے ناشتہ بناؤں؟ نہیں، پہلے کمرے کی صفائی کر دو، اور ہاں، شور مت کرنا، تمہاری بیوی صاحبہ سو رہی ہیں۔ ملازمہ گردن ہلاتے ہوئے کمرے میں چلی گئی، بڑی آہستگی سے کمرے کی صفائی کی، پھر باہر آ گئی۔ صاحب جی، ناشتہ کریں گے آپ؟ دلاور جو گہری سوچ میں نفی میں نظر ہلا گیا۔ نہیں، آپ باقی لوگوں کو ناشتہ بنا کر انہیں کروا دیں۔ 8 دن سے منال نے وہی جوڑا پہن رکھا تھا جس جوڑے میں دلاور اسے لایا تھا، حالانکہ الماری میں اس کے لیے ہی خریدے ہوئے کئی کپڑے ہینگر میں ٹنگے ہوئے تھے، لیکن اس نے نہ تو کپڑے تبدیل کیے تھے نہ ڈھنگ سے کھاتی تھی۔ پتہ نہیں کیا دماغ میں بھرا پڑا تھا، ایسا بھی کیا ہو گیا تھا کہ وہ اس سے اتنی نفرت کرنے لگی تھی۔ 12 بجے منال کی آنکھ کھلی تو خود کو بیڈ پر دیکھ کر وہ بری طرح سے چونکی تھی۔ اس پر لحاف تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھی اور بیڈ سے نیچے اتری۔ کمرہ صاف تھا۔ جیسے اس نے کمرہ کھولنے کی کوشش کی تو کمرہ باہر سے لاک تھا۔ دلاور، دروازہ کھولو، یو بلڈی ایڈیٹ! کیا قید کر رکھا ہے تم نے مجھے؟ آئی سے اوپن دا ڈور۔ وہ دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ دلاور باہر ہی بیٹھا تھا۔ ملازمہ سے کہنے لگا، بیوی صاحبہ کے لیے ناشتہ بناؤ۔ ملازمہ نے ناشتہ بنایا اور ناشتہ وہ خود اس کے کمرے میں لے کر گیا۔ اسے دیکھ کر وہ کہنے لگی، مجھے کچھ نہیں کھانا۔
مجھے یہاں سے جانا ہے۔ دلاور نے ناشتے کی ٹرے بیڈ پر رکھ دی۔ جائیں گے نا سوئٹ ہارٹ، مگر ابھی نہیں۔ چلو شاباش، ناشتہ کر لو، ورنہ مجھے زبردستی کروانا پڑے گا جو تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ میں کچھ نہیں کھاؤں گی، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، سوچ لو۔ بہت بڑی اجازت دے رہی ہو تم مجھے، اور میں کر بھی گزروں گا۔ دلاور کی بات سن کر وہ تل ملائی تھی۔ تم جیسے ہوس کے مارے شخص سے میں اور امید بھی کیا کر سکتی؟ عورت کے بھوکے ہو تم۔ عورت نہ ملے تو جانور بننے میں زیادہ دیر تھوڑی لگے گی تمہیں۔ ایک زوردار تھپڑ تھا جو بے اختیار دلاور نے منال کے منہ پر مارا۔ زبان سنبھال کر بات کرو ورنہ زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ چلو ناشتہ کرو ورنہ میں غصے سے دھاڑا تھا۔ منال رونے لگی، گرم چائے کا کپ اٹھایا اور چائے دلاور کی شرٹ پر پھینک دی جو اس کے سینے پر جا گری۔ شدید جلن کے احساس نے اسے تڑپا کر رکھ دیا تھا، لیکن وہ ضبط کر گیا۔ تم جانور ہو، سمجھے؟ دلاور کمرے سے باہر چلا گیا۔ دوسرے کمرے میں جا کر اپنی شرٹ تبدیل کی۔ سینہ سرخ ہو چکا تھا۔ دلاور پر چائے پھینکنے کے بعد بھی مینال کا غصہ کم نہیں ہوا تھا، لیکن بھوک بھی لگ رہی تھی، اس لیے پراٹھا آملیٹ کھا چکی تھی۔ ملازمہ کچھ دیر بعد کمرے میں آئی اور ٹرے باہر لے گئی۔ رات تک دلاور مینال کے کمرے میں نہیں گیا۔ 8 دن سے وہ اپنے انہی کپڑوں میں تھی اور اب گھبرا کے رہ گئی تھی، اسی لیے الماری سے اپنے کپڑے نکالے، اسے بیڈ پہ رکھا اور نہانے چلی گئی۔ اسی وقت دلاور کمرے میں آیا۔ مینال کے کپڑے بیڈ پر دیکھ کر اور واش روم سے شاور کی آواز سن کر وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ نہا رہی ہے۔ اس نے مینال کے کپڑے اٹھائے اور الماری میں رکھ دی اور ایک نائٹی نکال کر بیڈ پر رکھ دی۔ خود بھی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ آج دیکھتا ہوں کیسے میری مرضی کا لباس نہیں پہنتی۔ مینال تولیہ باندھے جب واش روم سے کمرے میں آئی تو بیڈ پر دلاور کو لیٹے دیکھ کر بری طرح سے گھبرائی تھی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مینال فوراً سے دوبارہ واش روم میں چلی گئی۔ دلاور جاؤ یہاں سے۔ مینال کی آواز میں کچھ بے بسی تھی۔ کیوں؟ میں کیوں جاؤں؟ میرا کمرہ ہے۔ وہ زچ ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، مت جاؤ، میرے کپڑے مجھے دو۔ وہ کھڑا ہو گیا اور بلیک کلر کی نائٹی اس کی طرف بڑھا دی۔ نائٹی دیکھ کر مینال کی جان جلی تھی۔ آج تو تم میری پسند پہننے پر مجبور ہو مینال۔ چلو جلدی سے پہن کر آؤ، تب میں بتاؤں کہ ہوس اور محبت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ دلاور کی بات سن کر وہ تل ملائی تھی۔ جان بوجھ کر اسے ایسے جملے بول رہی تھی۔ جانتی تھی کہ یہ سن کر وہ اسے چھوئے گا بھی نہیں۔ بہت انا پرست مرد ہے، لیکن اب اس کی اس چال پر بے بس ہوئی تھی۔ دلاور، میں یہ نہیں پہنوں گی۔ نو نیور سویٹ ہارٹ۔ انکار کی گنجائش ہی نہیں، ورنہ تو رات واش روم میں ہی گزارنی پڑے گی۔ چلو شاباش، شوہر سے ضد نہیں کرتے، اچھے بچوں کی طرح بات مانتے ہیں۔ دیکھو نا، تم بات مانو گی تو میرے بچے بھی میرے فرما بردار ہوں گے۔ دلاور اسے زچ کرنے پر تلا ہوا تھا اور وہ رو دینے کو تھی۔ مجبوراً وہی نائٹی پہن کر باہر آ گئی۔ دلاور کی نظروں میں وارفتگی اتری تھی۔ اس کے بالوں سے ٹاول وہ اتار چکا تھا۔ گیلے بالوں کے ساتھ وہ اس کے مزید ہوش اڑا رہی تھی۔ ایک پل نہیں لگایا تھا اور دلاور نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا، مگر وہ نروس ہو رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، تم جانور ہو۔ اس بار مینال کی آواز میں وہ دم نہیں تھا۔ کس نے کہا تم سے کہ میں جانور ہوں؟ بتاؤ مینال، کس نے تمہیں مجھ سے اتنا بدگمان کر دیا کہ تم مجھ سے اتنی نفرت کرنے لگی ہو؟ میں تمہارا وہی دلاور ہوں جس سے کبھی تم نے بہت محبت کی تھی۔ وہ ابھی تک مینال کی نفرت سمجھ نہیں پایا تھا۔ اسے اپنی گرفت میں لے کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، تم ہو جانور، بھوکے بھیڑیے ہو، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ وہ پھر سے آنسو بہانے لگی۔ مجھ سے بھی محبت نہیں کرتے، بس اپنی ہوس پوری کرو گے، یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ سزا تو بہت کڑی مجھے سنائی تھی مینال، مگر میرا جرم بھی تو ثابت کرتی۔ وہ ابھی بھی جاننا چاہتا تھا کہ مینال کی نفرت کی وجہ کیا تھی۔ مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی، نہ ہی وجہ بتانی، مجھے چھوڑو پلیز۔ وہ اس کی گرفت میں کس مسائی تھی۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں دلاور ملک، صرف نفرت۔ دلاور اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا چکا تھا۔
اتنی ہی نفرت کرتی ہو تو یہی بات میری آنکھوں میں دیکھو، کہو، مگر وہ نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، بس آنسو بہائے جا رہی تھی۔ منال، آئی لو یو، میں نے آج تک تمہارے علاوہ کسی کو نہیں چاہا۔ کیوں مجھ سے اتنی نفرت کرنے لگی ہو؟ بتاتی کیوں نہیں ہو؟ وہ اب اس کی گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ کہ تمہیں یہ ہوس لگ رہی ہے؟ بتاؤ، کیا میرا پیار تمہیں ہوس لگ رہا ہے؟ وہ بہت پیار سے اپنے لبوں سے اس کی گردن کو چھو رہا تھا۔ پیچھے ہٹو مجھ سے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب تک مجھے وجہ نہیں بتاؤ کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اب وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے کر بڑی نرمی سے اس پر اپنا حق جما رہا تھا۔ منال نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اپنی بے خودی سے وہ اسے بے بس کر چکا تھا کہ اب وہ اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی تھی۔ آئی ہیٹ یو، روتے ہوئے وہ بول رہی تھی۔ تم دھوکے باز ہو، تم نے میری محبت کا مذاق اڑایا ہے۔ دلاور نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ کیا مطلب تمہارا؟ میں ایسا کیوں کروں گا؟ منال کہنے لگی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تمہیں ایک بے بس لڑکی کی زندگی برباد کرتے ہوئے۔ تمہارا گھنونا روپ میں دیکھ چکی ہوں دلاور، اور مجھے نفرت ہے تم سے۔ وہ ابھی بھی نہیں سمجھا تھا۔ منال، کیا کرتے دیکھا ہے تم نے مجھے؟ منال کہنے لگی، ایک بار میں ہاسٹل سے تمہارے بنگلے میں تم سے ملنے آئی تھی۔ تمہارے کمرے سے مجھے ایک لڑکی کے رونے اور منتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی تم سے، مگر تم ایک نمبر کے گھٹیا انسان۔ کمرے کا دروازہ لاک نہیں تھا۔ جیسے میں نے نوب گھما کر ذرا سا دروازہ کھولا تو تم اسے اپنے ساتھ لگائے اس کی عزت تار تار کر رہے تھے۔ اس لڑکی کے کالج کا یونیفارم پھٹا ہوا تھا، زمین پر پڑا تھا۔ میں وہیں سے پلٹ کر واپس چلی گئی۔ مجھے تم سے نفرت ہے، سمجھے تم؟ دلاور کے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ اسے یکدم منال کو اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ تو تم نے وہ سب دیکھا تھا؟ منال، وہ میں نہیں تھا۔ میں تو ان دنوں اپنے کام کے سلسلے میں اسلام آباد گیا تھا۔ پیچھے سے میرا دوست میرے ہی نام سے ایک کالج کی لڑکی کو جھوٹ بول کر اپنے پیار میں پھنسا کر یہاں لایا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو اپنا نام دلاور بتایا تھا۔ چونکہ وہ کئی بار میرے گھر آ چکا تھا، اسی لیے چوکیدار نے بھی اسے اندر آنے دیا۔ کیا تم نے میری شکل دیکھی تھی؟ یہ سن کر منال سوچ میں پڑ گئی تھی۔ اس نے صرف اس شخص کی برہنہ کمر ہی کمبل میں دیکھی تھی، چہرہ تو دوسری جانب تھا۔ بتاؤ مجھے منال، کیا اس کی شکل دیکھی تم نے؟ یقیناً نہیں دیکھی ہوگی۔ جیسے ہی مجھے چوکیدار نے اس کمینے کے بارے میں یہ سب بتایا کہ وہ 2-3 لڑکیوں کو میرے پیچھے سے میرے ہی بنگلے میں لا چکا ہے، اور وہ لڑکیاں کالج یونیفارم میں ہوتی ہیں اور جاتے ہوئے رو رہی ہوتی ہیں، تو میں نے واپس آتے ہی اسے پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ شکر ہے کہ تم واپس پلٹ گئیں، لیکن مجھ سے بات تو کرتی، میں تمہاری ساری غلط فہمی دور کر دیتا۔ تمہیں اگر یقین نہیں ہے تو ابھی میرے ساتھ اسی پولیس اسٹیشن چلو، وہ انسپیکٹر تمہیں سب سچ بتا دے گا۔ چلو کپڑے چینج کرو اور ابھی میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ہر ثبوت دینے کو تیار ہوں۔ منال چپ سی ہو گئی تھی۔ سارے شکوک و شبہات دور ہونے لگے تھے۔ دلاور نے اسی انسپیکٹر سے منال کی بات بھی کروا دی تھی۔ سچ جاننے کے بعد منال دلاور سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ دلاور اسے حویلی واپس لے گیا تھا۔ بشارت ملک سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ منال سے نکاح کر چکا ہے اور منال کی مرضی بھی شامل تھی۔ ساری سچائی بھی بتا دی تھی، اور 1 ہفتے کے بعد دھوم دھام سے دونوں کی شادی کی گئی تھی، اور آج منال دلہن بنی اسی کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ کبھی کبھی غلط فہمیاں انسان کی زندگی برباد کر دیتی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟